الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأتوب إليه أستغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم مال غنیمت اور فے کے احکام اور مسائل پڑھیں گے، اور اس کا پہلا حصہ ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ کچھ مزید مسائل ہم اگلے لیکچر میں ان کو مکمل کریں گے. سب سے پہلے تو فے اور غنیمت کی تعریف، اس کے بعد فے کے احکام، اور اس کے بعد مال غنیمت کے احکام اور مسائل ہم اس میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے فے جو ہے یہ فا یفیء فیئن، فا یفیء فیئن، اور باب فعال آتا ہے افاء یفیء، افاء یفیء جیسے قرآن کریم میں ہے. تو اس کا اگر لغت میں ہی استعمال ہو فی، تو اس کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا، واپس لوٹنے کو کہتے ہیں فی. لیکن اصطلاح میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مال فی، تو اس سے مراد وہ مال جو حربی کفار سے، یعنی جن سے ہماری جنگ ہے، مراد وہ نہیں جو ذمی ہیں یا معاہد ہیں، وہ نہیں، بلکہ حربی جن سے اعلان جنگ ہو چکا ہے، ان سے علاوہ قتال کے وصول کیا جائے. یعنی بغیر قتال کے جو ان سے مال وصول کیا جاتا ہے، وہ صلح کی صورت میں ہو یا پھر جو ہے وہ جزیہ اور خراج کی صورت میں ہو، تو اس کو جو ہے وہ مال فی کہتے ہیں. فی کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا. مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر قتال کے، بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے یہ مسلمانوں کو ملتا ہے، اور یہ صلح کے نتیجے میں ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ جزیہ اور خراج کی صورت میں ہوتا ہے. اور بعض علماء جزیہ اور خراج میں اس اعتبار سے فرق کرتے ہیں کہ جزیہ جو ہے یہ انسانوں پر ہوتا ہے، جبکہ خراج جو ہے یہ زمین پر ہوتا ہے. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی زمین یہودیوں کے سپرد کر دی تھی، اور اس پر باقاعدہ جو ہے وہ خراج مقرر کیا تھا. اور مسلمانوں نے وہ علاقے جو فتح کیے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جزیہ پر ان کو اسلامی سلطنت کے اندر رہنے کی اور اپنے دین پر کاربند رہنے کی، جو ان کا دین ہے اس پر رہنے کی اجازت دی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، جزیہ اور خراج دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن بعض فرق کرتے ہیں کہ جزیہ جو ہے وہ یہ اشخاص پر ہوتا ہے، اور خراج جو ہے یہ اراضی پر ہوتا ہے، زمین پر، اور جو ممتلکات ہوتی ہیں یہ ان پر ہوتا ہے. دوسری چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ غنیمت ہے. غنیمت ویسے کسی چیز کو بلا مشقت پانے کا نام ہے. ہم کہتے ہیں یہ تیرے لیے غنیمت ہے، لے لو. ہم کہتے ہیں یہ موقع غنیمت سمجھو. مطلب غنیمت کا مطلب بغیر مشقت کے آپ کو مل رہا ہے، اب لے لو. اگر بعد میں اب نہیں لوگے تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو محنت اور جستجو اور مشقت کرنی پڑے. تو غنیمت کا مطلب ہوتا ہے بلا مشقت کسی چیز کا حصول، بلا مشقت کسی چیز کو پانا یا کسی چیز کا جو ہے وہ حاصل کرنا. لیکن اصطلاح میں غنیمت جب بولا جائے، شریعت میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے احادیث کے اندر، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد وہ مال ہے جو کفار سے حالت جنگ میں قہر اور غلبے کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے. قہر اور غلبے یعنی جب مسلمان ان پہ غلبہ پا لیتے ہیں تو صورت میں وہ سامان جو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، یا جو ان پر حملہ کرنے کی صورت میں ان کے گھروں سے، ان کی دیگر جو اراضی اور ممتلکات سے لیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو دونوں میں فی اور غنیمت میں فرق اس اعتبار سے ہے کہ فی بغیر قتال اور لڑائی کے حاصل ہوتا ہے، اور جو غنیمت ہے یہ لڑائی اور جنگ کی صورت میں جو مال ملتا ہے، غلبہ پانے کی صورت میں اور ان کے اوپر قہر کی صورت میں، اس کو جو ہے وہ غنیمت کہتے ہیں. فی کے کچھ احکامات لیکن مختصر ہیں، کچھ احکامات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا. جو مال فی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جس طرح چاہتے تصرف فرماتے، آپ جس طرح اس میں چاہتے تصرف فرماتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے کہ اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا، علی رسولہ ہی اپنے رسول پر، منہم ان میں سے یعنی کفار سے، فما اوجفتم علیہ من خیل تم نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رکاب اور نہ ہی اونٹ اپنے دوڑائے، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا اور قادر ہے. تو اس
آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مال جو بغیر محنت اور مشقت کے، بغیر جنگ اور قتال کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے مسلمانوں کو، یا رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اشارہ کر دیا کہ یہ مال میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ بندہ دعویٰ نہ کرے کہ اس میں میرا حق ہے یا مطلب میں اس کو لوں گا، یہ محض اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ وہ رسول کریم علیہ السلام اس کو جہاں چاہیں اس کا تصرف کریں، اس کا جو ہے وہ لین دین کریں، یہ اللہ کے رسول کے اس کے پاس اختیار ہے۔ اور اصل میں علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے، ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے روب سے میری مدد کی۔ دشمن پر میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو اس کے دل میں اللہ ہیبت اور روب اور دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا 1 مہینے کی مسافت سے ہی دشمن نام سن کے ڈر جاتا تھا۔ آپ اتنی ہیبت تھی، اس وجہ سے وہ صلح کر لیتے تھے، اس وجہ سے وہ صلح کر لیتے تھے، جزیہ دے دیتے تھے یا خراج دے دیتے تھے۔ لیکن جو حاکم وقت اور خلیفہ اگر اس کو مال فہ ملتا ہے تو وہ اس ہیبت کی وجہ سے نہیں ملتا، وہ اس ہیبت کی وجہ سے نہیں ملتا، کیونکہ سائل سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کا ہی حق ہے یا مسلمانوں پہ لوٹایا جائے گا ان کے رفاع عامہ کے کاموں کے لیے، ان کی مصلحت کے لیے، ان کے فائدوں کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، تو پھر یہ خلیفہ وقت کو بھی ملنا چاہیے، یہ حاکم وقت کو بھی ملنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اس وجہ سے خاص تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ خوبی اور یہ خاصہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی ہیبت اور دہشت دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت سے پہلے پڑ جاتی تھی اور وہ صلح پہ تیار ہو جاتے تھے، آمادہ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ہیبت ہے لیکن اس قدر نہیں جس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی۔ اور اگر آپ اس ہیبت کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جس بندے نے نبی کریم علیہ السلام پر، آپ جب درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور اس نے آ کر تلوار اٹھا کے، اللہ کے نبی کی جو تلوار لٹک رہی تھی درخت کے ساتھ، اس نے اٹھا کر کہا تھا کہ محمد بتائیے آج میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ اللہ کے نبی پہ تلوار چلا نہیں سکا آپ کی ہیبت کی وجہ سے۔ آپ نے جب کہا مجھے اللہ بچائے گا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا کر فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اب بتاؤ تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچائے گا۔ تو آپ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی ہیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی کو 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے ہیبت اور روب اور دبدبہ دیا تھا جو دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت سے پہلے بیٹھ جاتا تھا۔ ابھی آپ 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تھے، تو اس وجہ سے یہ مالف ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا حق تھا۔ آپ مسلمانوں کے جو فلاح و بہبود کے کام ہیں آپ ان پہ لگائیں گے، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کریں، آپ جہاں بھی کریں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاصہ۔ اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بیان کرتے ہیں کانت اموال بنی نضیر، آپ جانتے ہیں بنو نضیر وہ قبیلہ تھا جنہوں نے اہل مکہ کا تعاون کیا تھا، باوجود معاہدہ ہونے کے ان سے انہوں نے غداری کی تھی اور اہل مکہ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ بھیجا اور فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ مال لوٹ لیے جائیں اور ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کی کھجوروں کو جلا دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کانا اموال بنی نضیر، بنو نضیر کے جو اموال تھے، مما افا اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان میں سے تھے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے، مما اس میں سے لم یوجف المسلمون علیہ بخیل، نہیں دوڑائے اس پر مسلمانوں نے گھوڑے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، یعنی بغیر کسی مشقت کے اللہ نے یہ مال دیا تھا۔ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، تو یہ اموال جو بنو نضیر کے مسلمانوں نے اٹھائے تھے، حاصل کیے تھے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھے۔ وکان ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہ، اللہ کے نبی 1 سال کا خرچ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتے تھے۔ ثم یجعل ما بقی من الصلاح والقراء عدۃ فی سبیل اللہ، باقی کو اسلحہ خریدنے کے لیے، اس طرح جو کھیتی باڑی کے لیے یا دیگر اللہ کی راہ میں جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام گھوڑوں پہ خرچ کرتے اور اس طرح ہتھیار وغیرہ خریدتے، یا دیگر جو فی سبیل اللہ کے کام ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں اس کو جو ہے وہ خرچ کرتے تھے اور آپ نے خرچ کیا ہے۔ حضرت عمر نے اس چیز کی گویا کہ یہ آیت سے اقتباس لیا گیا، یہ آیت سے ہی اقتباس لیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ مال جو ہے رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم کا خاص مال تھا، یعنی آپ کو دیا گیا تھا۔
رسول کریم علیہ السلام کے بعد فے کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہوگا، فے کا مال مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہوگا اور عام مسلمانوں کے مصالح اور فوائد کے لیے صرف کیا جائے گا، یعنی ان کی فلاح و بہبود کے لیے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی مدد تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کرتا تھا، جبکہ عام حاکم یا خلیفہ اپنی قوم اور مسلمانوں کی قوت کو ملا کر دشمن پہ غلبہ پاتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو اپنا ذاتی حق نہیں بنا سکتا، اس کو اپنا ذاتی حق نہیں بنا سکتا کہ وہ میں جیسے چاہوں تصرف کروں، چونکہ وہ دشمن پہ غلبہ ہی دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر پاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات آپ کی ذات کی وجہ سے اللہ دشمن کے دل میں ہیبت ڈال دیتا تھا بغیر صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کے تعاون کے۔ اس کے بعد فے سے متعلقہ تیسرا جو چیز وہ یہ ہے کہ فے کے مصارف کیا ہے، یہ فے کا مال جو ہے وہ کہاں کہاں لگایا جائے گا۔ نمبر ایک، مجاہدین اور شہداء کے خاندانوں پہ خرچ کرنا، یعنی اللہ کے نبی کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر شرعی جہاد ہوتا ہے اور اس میں دشمنوں سے کچھ چیز ہمیں ملتی ہے بغیر قتال کے یا جو ہے بغیر کسی جنگ کے، تو اس صورت میں اس فے کو کہاں کہاں لگایا جائے گا؟ تو پہلے مجاہدین اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان پر، اور شہداء جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کے جو یتیم بچے ہیں، ان کے جو گھرانے ہیں، ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسرا علماء امت، علماء پر خرچ کیا جائے گا، دینی کاموں میں خرچ کیا جائے گا جن میں امت کو فائدہ ہو، جن میں امت کو فائدہ ہو اور امت کی ضرورت اور حاجت ہو، ان میں اس فے کے مال کو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بعد جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ اگر آج کے دور کے اندر یہ حصول ممکن ہے اور اس پر عمل ممکن ہے تو یہ اس انداز سے اس مال کو جو ہے وہ صرف کیا جائے گا اور لگایا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ مال غنیمت کے احکام و مسائل کا ہے، پہلے تعریفات کا تھا، دوسرا فے کا، تیسرا مال غنیمت کے احکام و مسائل۔ مال غنیمت کی اقسام، سب سے پہلے مال غنیمت کے احکام میں ہم مال غنیمت کی اقسام پڑھیں گے۔ مال غنیمت تین طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یا تو منقولہ ہے، یا قیدی ہے، یا زمین ہے۔ منقولہ کا مطلب، منقولہ اموال سے مراد وہ مال ہوتے ہیں جنہیں منتقل کیا جا سکتا، جنہیں منتقل اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہو۔ منقولہ نقل سے ہے، اور نقل سے مراد یعنی ایسے اموال کہ جنہیں نقل کیا جا سکتا ہو، جیسے نقدی ہے، سونا چاندی، درہم و دینار وغیرہ، روپیہ پیسہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نقدی میں آتی ہیں۔ حیوانات مراد مویشی وغیرہ ہیں، اور خوراک مطلب گندم اور یہ جو غلہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، کھجور، جو بھی چیز اس میں آتی ہے وہ ساری خوراک میں آئے گی۔ دوسری قسم مال غنیمت کی جو حالت جنگ میں مل سکتا ہے وہ قیدی ہیں، اور وہ غلام اور لونڈیاں ہیں جس پر ہم کل بات کر چکے ہیں۔ زمین ہے جس میں زراعت کے قابل زمین اور رہائشی گھر وغیرہ، مکانات، محلات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں نوٹ یہ ہے کہ مال غنیمت کو انفال بھی کہا جاتا ہے۔ انفال کے دو معنی ہیں، ایک انفال سے مراد مال غنیمت ہے، اور ایک انفال سے مراد نفلی زائد حصہ، یعنی کیا خلیفہ یا حاکم یا امیر یا سپہ سالار یا لشکر کا جو بڑا ہے وہ لشکر میں سے کسی کو مقررہ حصے سے زیادہ دے سکتا ہے نفلی طور پہ، یعنی مقررہ حصہ تو اس کو فرضی طور پہ مل رہا ہے نا، جو اس کا حق بنتا ہے، رائٹ ہے اس کا، لیکن کیا اس سے زیادہ بھی اس کو دے سکتا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم الگ مسئلہ پڑھیں گے، یہ نفل اور ہے۔ یعنی انفال کے دو معنی ہیں، ایک انفال سے مراد مال غنیمت ہے، اور ایک انفال سے مراد نفلی حصہ، یعنی کسی مجاہد کو اس کے مقررہ حصے سے کیا زیادہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کو مال غنیمت کو انفال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے اموال میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ اس سے مسلمان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس انفال کو جو نفلی طور پہ حصہ دیا جاتا ہے مجاہد کو، اس کو بھی اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کے فرضی حصے سے اضافی اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کے مال میں دیگر مجاہدین کے مقابلے میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی کی جرات و بہادری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اگر کوئی امیر یا لشکر کا امیر سپہ سالار اس کو دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ تنبیہ، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ مال غنیمت صرف کسی امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، اس سے پہلے امتوں کے لیے حلال نہ تھا، اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور نبی کی بعض علماء نے اس کے اندر جو حکمت بیان کی ہے، کیونکہ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر یہ حلال کیوں نہیں تھا اور اس امت کے لیے کیوں حلال ہے، تو اس کے لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے جیسے دیگر جو ہے وہ خصوصیات عطا کی ہیں، ایسے اس میں سے ایک مال غنیمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کی حالت جو ہے مالی اعتبار سے جیسے کمزور ہے، اس قدر دیگر امتوں کی حالت نہیں تھی، اور یہ امت بڑی ہے،
ایک تو امت یہ وسیع اور بڑی امت ہے، اور جس قدر آپ جانتے ہیں فیملی بڑی ہوتی ہے اس قدر اس کے اخراجات اور اس کے جو مطلب کے مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس امت کے جو کام ہیں فلاح و بہبود کے ہوں یا کوئی اور کام ہوں وہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کرتے ہوئے مال غنیمت کو حلال کر دیا، تاکہ اس کے ذریعے اپنی غربت کو ختم کر کے لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کر سکے. یعنی قدیم زمانے میں انبیاء کے جو پیروکار ہوتے تھے وہ ماشاءاللہ بذات خود ہی مالدار ہوتے تھے، اور وہ یعنی آپ سمجھیں کہ کم مقدار میں ہوتے تھے، لیکن یہ امت بہت وسیع امت ہے، بڑی امت ہے، پوری دنیا کے اطراف میں پھیلی ہوئی امت ہے. تو اس وجہ سے اس امت میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور اس طرح اصل مطلوب ہے کہ پوری دنیا پہ اللہ کا دین غالب آ جائے، پوری دنیا پہ اللہ کا دین غالب آ جائے. جبکہ دیگر انبیاء جو ہوتے تھے وہ تو ایک خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، وہ اس قوم کو ہی دعوت دیتے تھے، اس قوم کو ہی دعوت دیتے تھے، اس قوم کو ہی دین کی طرف لے کر آتے تھے. اور اگر ان کی قوم میں سے کوئی ان کی مخالفت کرتا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد اور قتال کرتے تھے. جبکہ اس امت کو حکم ہے کہ وہ پوری دنیا کے کفار کے ساتھ قتال کریں اور ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں اور اسلام کے اندر داخل کریں اور اللہ کے کلمے کو بلند کریں اور پوری دنیا میں اسلام کے نور کو پھیلائیں. تو اس وجہ سے چونکہ جو مسائل ہیں وہ زیادہ وسعت اختیار کر گئے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کے لیے اور اس کے بعد اس امت کے لیے. لہٰذا یہ اعتراض نہیں بنتا. دوسرا مسئلہ مال غنیمت کسے دیا جائے گا؟ مال غنیمت ہر اس شخص کو دیا جائے گا جو جہاد میں شریک ہو. جو جہاد میں شریک ہوا اس نے قتال کیا یا نہ کیا، اس نے قتال کیا یا کسی اور ذمہ داری پہ لگا دیا گیا، تو ہر دو کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر حصہ ہوگا. لیکن وہ حصہ کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ آگے ہم حدیث اس کے بارے میں آ رہی ہے. مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ، مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو امام یا حاکم وقت ہے پورے مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں علیحدہ کر دے گا. 5 حصے کرے گا پورے مال غنیمت کے، اس 5 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے پانچواں جس کو خمس کہتے ہیں وہ علیحدہ کر دیا جائے گا. اب یہ جو 5واں حصہ ہے اس کی تقسیم 5 اعتبار سے ہوگی. یعنی پہلے ہم مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس مال غنیمت میں سے پھر جو 5واں حصہ ہے اس کو پھر 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. وہ 5 حصے کیسے کیسے دیے جائیں گے؟ سب سے پہلے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، جسے مال فے کی طرح مسلمانوں کی مصلحت میں صرف کیا جائے گا، مسلمانوں کی مصلحت عامہ کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے صرف کیا جائے گا. ایک حصہ تو یہ ہوگا. اور ایک حصہ رسول کریم علیہ السلام کی جو قرابت داری ہے ان کو دیا جائے گا، آپ کے جو رشتہ دار قریبی ہیں جو کہ بنو ہاشم ہیں، بنو مطلب ہیں، اور وہ لوگ اس سے مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی نصرت اور مدد اور تائید کی. مراد جو اللہ کے نبی کے دین پر ہیں، جو اللہ کے نبی کے دین پر ہیں اور اہل ایمان اور اہل حق ہیں، ان کو دیا جائے گا. ان کو نہیں دیا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو اور کہے کہ میں اللہ کے نبی کے آل سے ہوں لہٰذا مجھے ملنا چاہیے، اس کو نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی کی قرابت داری کا بھی حق خمس کے مال کے اندر ہے، اور اس میں بنو ہاشم، بنو مطلب یہ آتے ہیں اور ان کی آگے اولادیں. مراد جنہوں نے اللہ کے نبی کی نصرت اور تائید کی ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نصرت اور تائید کی اور آپ پر ایمان لے کر آئے ان کو ملے گا، جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نہیں ملے گا. اس خمس میں سے ایک حصہ یتیموں کے لیے، یعنی دوبارہ ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے پھر 5 حصے بنائے جائیں گے. ایک حصہ مال فے کی طرح مسلمانوں کی مصلحت فلاح و بہبود کے لیے، دوسرا حصہ نبی علیہ السلام کی قرابت کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ یتیموں کے لیے، چوتھا حصہ مساکین کے لیے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ مسافروں کے لیے. تو یہ 5 حصے اس کے بنائے جائیں گے، اور اس طرح کر کے یعنی خمس 5ویں حصے کے اس طرح کر کے. اور مال غنیمت کے باقی 4 حصے جو ہیں، جب ہم نے شروع میں 5 کیے تھے، خمس کی پھر تقسیم کی، تو اس کے بعد جو باقی 4 حصے ہیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے. مجاہدین کے درمیان کیسے تقسیم کیے جائیں گے؟ پیادوں کے لیے ایک حصہ ہوگا، جو ان میں سے پیادے ہیں ان کے لیے ایک حصہ ہوگا، گھڑ سواروں کے لیے 3 حصے ہوں گے. اور اس کی دلیل قرآن کریم میں، یعنی جو ہم نے خمس کی بات کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت میں حاصل کرتے ہو
किसी भी चीज में से, मिन शई यानी कुछ भी हो, फअन्ना लिल्लाहि खुमुसा, तो उसका जो पांचवां हिस्सा है वो अल्लाह के लिए, वाली रसूल और उसके रसूल के लिए, वाली दिल कुर्बा और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मसाकीन के लिए, वबन सबील और जो मुसाफिर हैं उनके लिए। तो इस आयत से उलमा ने ये कहा कि खुमुस जो है पांचवां हिस्सा माले गनीमत का, उसको अलहदा करके उसके फिर आगे हिस्से बनाए जाएंगे। उसके हिस्से बनाकर कुछ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की कराबतदारी के लिए, यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए और मुसाफिरों के लिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल लिल फरसी सहमैनी व लिसाहिबिही सहमन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरस यानी घोड़े के लिए सहमैन दो हिस्से मुकर्रर किए, वाली साहिबिही और उसके मालिक के लिए सहमन एक हिस्सा। ये सही बुखारी की हदीस है। तो गोया कि घुड़सवार के उसको तीन हिस्से दिए जाएंगे, घुड़सवार को तीन हिस्से दिए जाएंगे और दो हिस्से घोड़े के होंगे और एक हिस्सा जो है वो जो घुड़सवार है उसके लिए होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से ही रिवायत है जो कि सही बुखारी में ही मौजूद है, बयान करते हैं, कहते हैं कस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम खैबरा लिल फरसी सहमैन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम किया, नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम किया खैबर के दिन, लिल फरसी घोड़े के लिए सहमैनी दो हिस्से, वली राजिली सहमन और प्यादे के लिए एक हिस्सा। काला, तो रावी कहते हैं फस्सरहु नाफे, इमाम नाफे ने इसकी तफसीर कुछ यूं बयान की है, फकाला, उन्होंने कहा, इदा कान मअर रजुली फरसुन, अगर आदमी के साथ घोड़ा हो, फलाहु सलासतु असहुमिन, उसके लिए तीन हिस्से होंगे, फइल्लम यकुन लहु फरसुन फलाहु सहमुन, और अगर उसके साथ जो है वो घोड़ा ना हो तो इस सूरत में उसके लिए सहमुन एक हिस्सा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि आदमी जंग के अंदर जो है वो दो हाल से खाली नहीं होता, या तो आदमी पैदल होता है बगैर किसी सवारी के, या फिर आदमी जो है वो सवारी पे होता है। तो अगर तो वो सवारी घोड़े पर होगा तो उसको तीन हिस्से मिलेंगे, और अगर वो अकेला है तो उसको एक हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा अगर जंग के अंदर मुसलमानों के मतलब शिरकत करने वालों के अलावा अगर कोई लोग वैसे बाद में शामिल हो जाते हैं, तो अगर हाकिम वक्त या अमीर लश्कर का चाहे तो उनको माले गनीमत में से कुछ हिस्सा दे सकता है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानदान और बनु दौस को जो है वो खैबर के माल में से कुछ जो है वो माले गनीमत में से कुछ दिया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तारीफ कल्बी के लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको तारीफ कल्बी के लिए दिया था। इसी तरह हमने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उनको भी आपने जो है हुनैन के माले गनीमत में से दिया था, हालांकि वो मुशरिक थे। इसी तरह अगर कोई मुसलमान हाकिम या लश्कर का अमीर सिपा सालार किसी मुशरिक को, किसी काफिर को, किसी गैर मुस्लिम को जंग में मुसलमानों की मसलत और फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने से पहले, उससे मदद लेने से पहले, उससे तामुन लेने से पहले उससे कोई शर्त लगा लेता है कि आप जो है वो हमारे साथ फलां चीज के अंदर तामुन करो, रास्ता दिखाने के अंदर, या कोई खास असलहा चलाने के अंदर, या कोई खास तदबीर करने के अंदर, तो हम आपको इतना माल देंगे या इतना हिस्सा देंगे, तो वो इतना हिस्सा उसको देना होगा जो उससे तय हुआ, और ये माले गनीमत से ही दिया जाएगा, और ये माले गनीमत से ही दिया जाएगा। ये अलग बात है कि वो अमीर जो है वो उसको जो खुमुस है उसमें से दे दे, या फिर जो है उसको आम जो खुमुस के बाद बाकी जो चार हिस्से होते हैं उनमें से जो है उसको दे दे। बहरहाल जिससे कोई शर्त तय हो जाए गैर मुस्लिम से हालत जंग में शिरकत के बाद, तो उसको माले गनीमत से ही हिस्सा दिया जाएगा, ना कि दीगर अम्वाल से या दीगर जो है वो मसारिफ से। तो फिलहाल आज हम इसी पे इक्तिफा करते हैं, बाकी इंशाल्लाह मसाइल हम कल पढ़ेंगे, और अगर किसी के पास तदरीस है तो तदरीस कराएगा, सवाल वगैरह है तो आप सवाल कर सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।